تو کبھی بھی خاص طور پر اس جنگ کے دوران ہندوؤں پر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ آر ایس ایس کی ایک سیاسی ونگ ہے، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سکھوں کی ان کو ٹارگٹ کرنے کی۔ سکھوں نے اس جنگ کے دوران کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ 2 دن پہلے نریندر مودی اس کی ایک تقریر نے تو ایک دوبارہ ایک ہلچل مچا دی ہے، اور اس سے ہندوستان کے ہندو اور خاص طور پر وہ ہندو جو ہندتوا کی پالیسی پر جو ہے گامزن ہیں، لوگ جو ہیں وہ تو خوش ہوئے یہ بیان سن کر، اس کا یہ تقریر سن کر۔ ہندتوا کا جو کنسیپٹ ہے نریندر مودی کا اور بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا، وہی جو ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسی طرح آپ اس کا جو دوسرا الائی ہے اسرائیل، اس کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ان کا ایک مذہبی جنونیت، جسے سیاسی زبان میں صہیونیت کہا جاتا ہے، زائنزم کہا جاتا ہے، وہ کار فرما ہے۔ پاک بھارت جنگ کے سیز فائر کا آج 17واں دن ہے، اور ان 17 دنوں کے دوران جو سیاسی اور سفارتی محاذوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو نئی ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کی ایک تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور اس سے پہلے میں نے کوئی 10 دن پہلے ایک ویلاگ پیش کیا تھا، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ جنگ کے بعد جو انڈیا کو جو نقصان ہوا، جو تباہی ہوئی وہاں پر، وہ تو دنیا نے دیکھی، لیکن جو سیاسی نقصان ہوا اور ہندوستان کی جو ساکھ کو نقصان پہنچا، اور وہ بلکہ یہ کہ ہندوستان جو ایکسپوز ہوا، اس کے بارے میں نے بات کی تھی، ہندوستان کے سیکولرزم کے بارے میں، کہ ایک واقعہ میں نے اس میں ایک کمپیریزن کے طور پر پیش کیا تھا، جس میں پاکستان کے ایک پائلٹ کمران بشیر کی جو اچیومنٹ تھی، جس نے گجرات اور راجوڑی کے جو ایئر بیسز تباہ کیے اور اس نے کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اور چونکہ کمران بشیر جو تھا وہ ایک مسلمان نہیں بلکہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، پاک فضائیہ کا ایک پائلٹ، یہ اگرچہ اس کے بارے میں یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، کہ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ وہ اس آپریشن میں شامل تھا یا کسی دوسرے آپریشن میں، لیکن بہرحال ایک پاک فضائیہ کے اندر وہ پائلٹ جو ہے کمران بشیر، جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جب اس کی خبر سنی گئی پاکستان میں، تو لوگوں نے اس کمران بشیر کی اس اچیومنٹ پر اس کو اس قدر اپریشیٹ کیا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ پوری قوم اس کے گن گانے لگی اور اس کا استقبال کیا گیا اور اس کو سر آنکھوں پر بٹھایا گیا، باوجود اس کے کہ وہ ایک کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی پائلٹ تھا، اور ہے ابھی پاک فضائیہ میں۔ اس کو میں نے کمپیئر کیا تھا انڈیا کی جو آرمی کی سپوکس مین ہے صوفیہ قریشی کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اس کے ساتھ میں نے کمپیئر کیا کہ جنگ کے بعد صوفیہ قریشی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جانے لگا انڈیا کے اندر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس پر الزام تراشی کی گئی، اور اس کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ مسلمانوں کی طرفداری کر رہی ہے، یا وہ بلکہ اسے سسٹر آف ٹیررسٹ بھی کہا گیا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ تو ایک کیس تھا کہ ہندوستان کا جو ایک سیکولرزم ہے، جس کے بڑے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر کہ وہ ایک سیکولر سٹیٹ ہے، وہ سارا کچھ اس کی کلی کھل گئی، وہ ایکسپوز ہو گیا۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور کمپیریزن بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی پاکستان میں اس وقت بھی سندھ اور پنجاب کے جو صوبے ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، لیکن سندھ اور پنجاب میں زیادہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہاں پر آباد ہے، صدیوں سے، تقسیم سے پہلے کے زمانے کی وہاں پر ان کی رہائش ہے، اور وہ مسکن ہے یہ علاقے ان کا۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر سکھ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کرسچن بھی موجود ہیں، تو کبھی بھی خاص طور پر اس جنگ کے دوران ہندوؤں پر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، کوئی ایسا اٹیک تو بڑی دور کی بات ہے، ان پر کسی قسم کا الزام نہیں لگایا گیا کہ وہ ہندو ہیں، اور وہ ان پر ان کی حب الوطنی پر شک کرنے والی بات، ایسا کوئی مثال آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی۔
جبکہ ادھر انڈیا میں جو ہی جنگ ختم ہوئی، سیز فائر ہوا، تو اس کے بعد سب سے پہلے جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو مسلمان تھے ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کو مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں اور کمزور مسلمان جہاں پر آباد ہیں وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سکھوں کے خلاف بھی وہاں کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو ہندو اور خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی جو آر ایس ایس کی ایک سیاسی ونگ ہے، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سکھوں کی ان کو ٹارگٹ کرنے کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھوں نے اس جنگ کے دوران اس سارے سیناریوں میں کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، بلکہ خبریں تو یہ بھی تھیں کہ جنگ کے دوران سکھوں نے، جو سکھ فوجی تھے انڈین آرمی میں، انہوں نے لڑنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بہرحال یہ تو ہندوستان کے سیکولرزم کی ایک کہانی ہے جس کا پول کھل چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پاکستان جس پر الزام لگایا جاتا ہے دہشت گردی کا، بنیاد پرستی کا، تو یہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی مذہبی منافرت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہاں پر جو واقعات ہوئے بھی ہیں، یعنی کوئی کرسچن کمیونٹی کے خلاف یا اس سے پہلے جو، تو وہ دہشت گردی کے واقعات تھے، اور دہشت گردی کے حوالے سے جب بات آئے گی تو اس میں اب تو یہ بات طے ہو چکی ہے شواہد اور ثبوت کے ساتھ کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، خواہ وہ بلوچستان میں ہو رہی ہے، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، پنجاب میں ہو رہی ہے، سندھ میں ہو رہی ہے، یا گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے، ان سب واقعات کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اب تو وہ انڈیا والے خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو بی ایل اے ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ مغربی سرحد جو ہے پاکستان کی اس طرف سے تو وہ بالکل بے فکر تھے، اور ان کا یہ اس خام خیالی تھی اور اس غلط فہمی کا وہ شکار تھے کہ جب جنگ چھڑے گی پاکستان کے ساتھ تو پاکستان کی مغربی جو سرحد ہے وہ پاکستان کے لیے اس کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہاں سے جو انفلٹریشن ہوگی اس میں انڈیا جو ہے وہ اپنی اس جنگ میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو ان کا یہ خواب تو چکنا چور ہو گیا، وہ سارے ان کے جو غلط فہمیاں تھیں ان کا بھی وہ بھی دور ہو چکی ہیں۔ بہرحال اس جنگ کا خاتمہ تو ابھی نہیں ہوا، جیسا کہ 11 مئی کے بعد بھی، سیز فائر ہونے کے بعد بھی وہاں کی جو بھارتی حکومت ہے اس کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آ چکے ہیں، مثلاً جو ان کا راج ناتھ ہے وزیر دفاع، اس کا ایک بیان آیا کہ یہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اور اس طرح کے خدشات کا اظہار پاکستان میں بھی کیا جا رہا تھا، کیونکہ انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ کچھ ایسا ہے کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس سیز فائر پر عمل کریں گے یا اس کا احترام کریں گے، تو یہ کسی وقت بھی سیز فائر جو ہے یہ اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور حال ہی میں 2 دن پہلے جو انڈین پرائم منسٹر ہے نریندر مودی، اس کی ایک تقریر نے تو ایک دوبارہ ایک ہلچل مچا دی ہے، اور اس سے ہندوستان کے ہندو اور خاص طور پر وہ ہندو جو ہندتوا کی پالیسی پر جو ہے گامزن ہیں، بی جے پی والے اور مذہبی جنونی لوگ جو ہیں، وہ تو خوش ہوئے یہ بیان سن کر، اس کا یہ تقریر سن کر، لیکن اس تقریر کی وجہ سے جو بھارتی حکومت ہے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، اس اس نے اپنے آپ کو ایک مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے، جس میں اس نے یہ کہا ہے جی کہ پاکستان کے نوجوان اٹھیں اور وہ روٹی کھائیں، نہیں تو میری گولی ان کے لیے موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کے نوجوانوں کو گولی کی دھمکی دینا، یہ ایک طرف تو اس کی شکست خوردہ ذہنیت اور اس کی مایوسی اور فرسٹریشن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کے جب میزائل چلے 10 مئی کو، اور انہوں نے جو تباہی مچائی، اور ان کے جو سسٹم تھے کمیونیکیشن کے اور ان کے ریڈار سسٹم اور سب کچھ جیم ہو گیا، بجلی کے گرڈ اسٹیشن جیم ہو گئے، تو اب وہ ان میزائلوں کے جواب میں بندوق کی گولی کا یہ دھمکی دے رہا ہے۔ بہرحال مودی سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے سیز فائر کی وائلیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو اس کا جو گٹھ چھوڑ ہے، اور آج کل جو اس کی اسرائیل کے ساتھ جو ڈیلیبریشنز چل رہی ہیں، ان کی روشنی میں یہ ایک خدشہ موجود ہے کہ وہ کسی وقت بھی وائلیٹ کرے گا
سیز فائر کو اور پاکستان سے اس 10 مئی کے حملے کی اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ اور جہاں تک یہ اسرائیل کا تعلق ہے تو اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس ہے، میں اس حوالے سے ایک بات کروں گا کہ تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ گو کہ اس میں بھی دو مختلف آراء ہیں کہ تاریخ اگر دہراتی ہے تو کس طرح دہراتی ہے۔ یعنی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعات جو ایک دفعہ رونما ہو چکے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ واقعات دوبارہ رونما نہیں ہوتے، لیکن ان جیسے واقعات دوبارہ رونما ہو سکتے ہیں اگر ویسی ہی صورتحال دوبارہ پیدا ہو جائے تو۔ اس میں جو ماہرین ہیں تاریخ کے، وہ انہوں نے ایک نظریہ دیا ہے کہ تاریخ کا جو ایک لچے دار تصور ہے کہ تاریخ جو ہے وہ سرکل کی شکل میں آگے نہیں بڑھتی، بلکہ وہ لچے دار ایک سپرنگ کی شکل میں وہ آگے بڑھتی ہے۔ تاریخ کا ارتکاز ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ واقعات دہرائے بھی جاتے ہیں لیکن وہ کسی اور شکل میں واقعات دہرائے جاتے ہیں۔ وہ تاریخ کا عمل جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یعنی جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو فاشسٹ جرمنی تھا ہٹلر کی قیادت میں، اور اس کے ساتھ جو الائنس تھا وہ اٹلی کے مسولینی کا تھا۔ مسولینی اور ہٹلر دونوں فاشسٹ تھے، تو انہوں نے مل کر یہ جنگ جو ہے یہ دنیا پر مسلط کی، اور اس جنگ کے نتیجے میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے، بہت تباہی ہوئی یورپ کے اندر۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ دنیا اگرچہ اس 1945 کی دنیا سے بہت مختلف ہے اور بہت بدل چکی ہے، لیکن جو چونکہ لوگوں کے رویے اور ان کی جو ایک اپروچ ہے، اس میں مماثلت ہم دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو اٹلی اور جرمنی کا جو فاشزم تھا، اس کی بنیاد جو تھی ان کا نیشنلزم اور ان کا شاونزم تھا۔ ہٹلر جو تھا وہ اپنی جرمن قوم کو ایک فرسٹ ریٹ نیشن بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور اس میں وہ اندھا ہو چکا تھا، اور اس کو یعنی اپنی قوم کے علاوہ اور اپنی جو جرمن نیشنلزم ہے اس کے علاوہ باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ ایک نیشنلزم کا یا شاونزم جو تھا اس نے فاشزم کی شکل اختیار کر لی، جس کا نتیجہ دنیا نے دیکھ لیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان جو ہے وہ اس پورے خطے میں جنوبی ایشیا کا امن جو ہے اس کو داؤ پر لگا کر بیٹھا ہے، اور اس کے پیچھے جو اس کا جو فاشزم ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک مذہبی جنونیت ہے، ہندوتوا کا تصور ہے، اور اکھنڈ بھارت کا ایک خواب جو تھا اس کا، وہ ابھی تک وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آج کا فاشزم جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مذہبی جنونیت ہے، اور ہندوتوا کا جو کنسیپٹ ہے نریندر مودی کا اور بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا، وہی جو ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسی طرح آپ اس کا جو دوسرا الائی ہے اسرائیل، اس کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی جو اس وقت جو خون خرابہ ہو رہا ہے، جو فلسطین کے اندر جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ان کا ایک مذہبی جنونیت، جسے سیاسی زبان میں صہیونیت کہا جاتا ہے، زائنزم کہا جاتا ہے، وہ کار فرما ہے۔ تو یہ دونوں جو اس وقت یعنی نتنیاہو اور نریندر مودی ہیں، وہ ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور یہی ان کے درمیان ایک قدر مشترک بھی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا الائنس بھی قائم ہے۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ابھی 11 مئی کو جو جنگ ہوئی پاکستان بھارت کی، اس جنگ کے اندر بہت سارے جو اسرائیلی ایکسپرٹس تھے، وار ایکسپرٹس یا ان کے فوجی یا ان کے پائلٹس، وہ اس جنگ میں شریک تھے، گو کہ وہ سامنے نہیں تھے، پیچھے رہ کر انہوں نے اپنا جو ہے اس میں رول ادا کیا ہے، اور یہ باتیں اب کھل کے سامنے بھی آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف جو فلسطین میں جو گزشتہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے معصوم نہتے فلسطینیوں کا، اس پر ہندوستان کی طرف سے ابھی تک مذمت کا کوئی بیان نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ یورپ کے بہت سارے ممالک نے حتیٰ کہ فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا ہے، ناروے، سویڈن اور یہ فرانس کے جو ملک ہیں انہوں نے، لیکن ہندوستان نے ابھی تک اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی، بلکہ امکان تو یہ ہے کہ وہ اس کا اس میں پارٹنر ہے۔ تو یہ ایک سملیرٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو شاونزم یا جو فاشزم تھا وہ اس نیشنلزم کی بنیاد پر، اور آج کا جو ہندوستان اور
اسرائیل کا جو شاونزم ہے، جو فاشزم ہے، اس کے پیچھے ایک مذہبی انتہا پسندی کی سوچ ہے اور ایک منافرت اور تعصب کی۔ وہ جو زائنزم کا ایجنڈا تھا اس پر عمل کرنے میں انڈیا جو ہے وہ بھرپور اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کی پالیسیاں ہیں، یعنی اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا، اس کی ریاست جو تھی، اور یہ اس ریاست کا وجود ہی ایک پوری قوم کے حق، بنیادی حق کو، بنیادی اس کی جو آزادی تھی اس کو سلب کر کے، اس حق کو غصب کر کے جو ہے یہ ریاست وجود میں آئی تھی، اور پاکستان نے اسی لیے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یعنی 1917 میں بالفور معاہدہ ہوتا ہے، اور اس بالفور معاہدے کے مطابق یعنی جو برطانیہ ہے وہ یہ ایک ذمہ داری لیتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ جی ہم فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست قائم کریں گے۔ یعنی اس وقت فلسطین کی ایک ریاست تھی جس میں فلسطینی جو تھے وہ اپنی اس علاقے میں رہ رہے تھے، تو ان فلسطین کی ریاست کے اندر اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کا ایک جو ڈکلیریشن تھا، بالفور ڈکلیریشن جسے کہتے ہیں، 1917 میں وہ اعلان کیا گیا اس کا، اور اسی کی پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسی کی تکمیل میں 1948 میں جو ہے اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی۔ تو یعنی یہ وہ ریاست ہے کہ جو ایک قوم کو، جو ایک ہستی بستی قوم کو، ایک قوم جو اپنے علاقے میں رہ رہی تھی، وہاں پر اس قوم کو نکال کر، اس سے چھین کر، اس کی آزادی سلب کر کے وہاں پر ایک ریاست قائم کی گئی، اور اس صہیونی ایجنڈے کے اس کی تکمیل میں۔ تو یہ بنیاد ہے اسرائیل کی۔ اور اسی طرح انڈیا جو ہے اس کے عزائم اور اس کی جو پالیسیاں ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی ہیں، اس سے مختلف نہیں ہیں۔ یعنی انڈیا کا جو فوکس ہے وہ شروع سے، یعنی 1947 سے لے کر آج تک، وہ پاکستان کے وجود کو ہضم نہیں کر سکا، برداشت نہیں کر سکا۔ پہلا بار اس نے 1971 میں کیا کہ جب وہاں پر ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیکن پاکستان، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اپنا کردار ادا کر دیا، اور جس پر وہ آج تک بڑے فخر کے ساتھ وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ شاید وہی واقعہ ان کے ذہن میں تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے موقع جان کر پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کی قوم تقسیم ہے، پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی فوج کے خلاف بھی ایک محاذ کھلا ہوا تھا پاکستان کے اندر، جو ایک کسی سیاسی قوتوں نے یہ ساری انتظام کیا ہوا تھا۔ لیکن اور پھر بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریک جو ہے وہ موجود تھی، جس کو وہ خود سپورٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح افغانستان کی طرف سے طالبان، ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کی کارروائیاں جو تھیں، تو ان ساری باتوں کو جب انہوں نے اس کا حساب لگایا انڈیا نے، تو انہوں نے یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہ موقع ہے اس پر وار کر دیا جائے۔ لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے سارے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہوئے، سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے، اور بلکہ یہ ہوا کہ اس جنگ کا پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوا کہ اس جنگ کے نتیجے میں پوری قوم متحد ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کی جو ایک ساکھ پہلے سے موجود تھی عالمی برادری کے اندر، اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور اس وقت پاکستان کی جو آرمی ہے، اور پاکستان کی نیوی، اور پاکستان کی ایئر فورس، اس کی دھاک بیٹھ چکی ہے دنیا میں، اور دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اور پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں، بڑے ممالک، سپر پاورز جو ہیں، چائنا ہے، خود امریکہ ہے، اور باقی ممالک جو ہیں یورپ کے، وہ پاکستان کی آرمی کو اور اس کی جو کارکردگی جنگ کے دوران سامنے آئی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے نتائج آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو سماجی اور ثقافتی، اس سب پر بہت ہی مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا نقشہ ہے پوسٹ وار۔ اور پھر جب میں دوبارہ کہتا ہوں تو پوسٹ وار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انڈیا جو ہے اس سے یہ ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کرے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ سیز فائر جو ہے وہ کسی معاہدے کی شکل میں وہ نہیں عمل میں آیا، وہ ایک
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کی وجہ سے انہیں جنگ بند کرنا پڑی، اور وہ بھی ان کی ریکویسٹ پہ، کیونکہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا، انہوں نے خود جنگ بند کروائی۔ جہاں تک معاہدوں کی پاسداری کا تعلق ہے تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو 22 اپریل کو جو پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس سے اگلے دن ہی نریندر مودی نے 1960 میں ہونے والا سندھ طاس معاہدہ جو تھا اس کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی وہ ایک عالمی سطح کا معاہدہ تھا جو ورلڈ بینک کی یعنی نگرانی میں وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں جو دریاؤں کی پانی کی تقسیم کا معاملہ تھا اس پر یہ معاہدہ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو اب انڈیا نے اس معاہدے کی معطلی کا اعلان کر دیا۔ وہ مختلف حربے استعمال کر رہا ہے، کبھی پانی بند کر رہا ہے، کبھی پانی چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ تو خیر اس کی ایک بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی نریندر مودی کو کہ اب میں نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن اب میں کیا کروں۔ کبھی وہ پانی زیادہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی وہ پانی بند کر دیتا ہے، اور کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے۔ اس میں جو ورلڈ بینک ہے وہ ایک گارنٹر کی حیثیت سے شریک ہے، اس میں موجود ہے۔ تو یہ ون وے یعنی یونیلیٹرلی یہ معاہدہ جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی وجہ سے یہ اوچھی حرکتیں جو ہیں انڈیا کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی پانی بند کر دیا جاتا ہے، کبھی پانی جہلم اور چناب میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہندوستان سے اس طرح کی توقعات جو ہیں وہ نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا یا وہ جو اصول ہوتے ہیں جنگ کے ان پر بھی عمل درآمد کرے گا۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو 6 اور 7 مئی کو جو اٹیک کیا اس نے ہندوستان نے پاکستان پر، اور پھر جو 10 مئی کو اٹیک کیا، ان دونوں حملوں میں ہندوستان نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جب جوابی کارروائی کی، آپریشن جو تھا پاکستان کا بنیان مرصوص، اس میں کسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا، نہ ہی کسی پانی کے ذخیرے کو، کسی ڈیم کو، کسی دریا کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ وہ اصول ہیں جن کی پاسداری پاکستان نے ہمیشہ کی اور جن کی خلاف ورزی ہندوستان نے ہمیشہ کی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وہ جو ایک امیج تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اس کے جو نروز ہیں، اس کے اعصاب جو ہیں وہ بھی جواب دے چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے پاکستان ایک فاتح کی حیثیت سے دنیا کی برادری میں ایک بڑی عزت اور ایک وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس وقت اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی قیادت ہے اور جو فوجی قیادت ہے وہ گزشتہ 2-3 دن سے اپنے جو حلیف ہمارے دوست ممالک تھے جنہوں نے اس جنگ میں ہماری مدد کی اور ہمارا ساتھ دیا، ان کے دورے کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور مستقبل کی جو ایک لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی جارحیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور اگر کوئی ایسی کارروائی دوبارہ کی گئی تو ہندوستان کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میں نے آج کا یہ جو ولاگ ہے اس میں صرف ایک پوائنٹ تھا جو میں نے ایک پیرالل ڈرا کیا تھا، ایک مماثلت کی بات کی تھی۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس پر غور کریں اور اس سے اس صورتحال کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ یہ جو انڈیا کی پالیسی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا اتحادی ہے، یہ نتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم، یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ اس وقت ایک دنیا کے اندر ایک فاشزم کو پروموٹ کر رہی ہیں اور اس فاشزم کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہیں، اور ان کی اس وجہ سے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کا میں نے کہا تھا کہ جس طرح دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر اور مسولینی کا فاشزم تھا جس نے پوری دنیا کو ایک جہنم بنا دیا تھا، جنگ کی اس میں جھونک دیا تھا جنگ کے اندر، اور جس میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنے تھے، اور اسی جنگ میں 2 ایٹم بم جو ہے وہ گرائے گئے تھے جاپان کے اوپر۔ تو اس طرح کے نتائج جو ہیں اللہ نہ کرے یہ کسی کی خواہش نہیں ہو سکتی، لیکن اس طرح کے نتائج برآمد تو ہو سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی فاشسٹک جو ان کی ڈیزائنز ہیں وہ اگر جاری رہے تو، لہٰذا وہی فاشزم جس کی بنیاد پر دوسری عالمی جنگ میں کروڑوں انسان جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے اور بہت بڑی تباہی ہوئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جنونیت جو ہے نتن یاہو کی اور نریندر مودی کی، یہ جنونیت جو ہے یہ دوبارہ اس خطے کو، خاص طور پر جنوبی ایشیا کو
وہ کسی جنگ میں، بڑی جنگ میں نہ جھونک دے۔ اس پر آپ کو غور کرنا ہے۔ شکریہ۔